بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 21 کا ترجمہ۔ اے میری قوم والوں، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دی ہے، اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو کہ پھر تم نقصان میں جا پڑو۔ اچھا، اس آیت میں جو تفسیر آتی ہے، اس کو مقدس کیوں کہا گیا اس زمین کو، کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جلیل القدر پیغمبر بھیجے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام، اور اس طرح کے بہت سارے پیغمبر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سرزمین پر بھیجے۔ اس پہ اشارہ جو ہے نا بنی اسرائیل قوم کے ساتھ ہو رہا ہے کہ اب یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری قوم اس مقدس زمین پر داخل ہو جاؤ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت کچھ فائدہ رکھا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ کیا تھا کہ وہاں پہ پیغمبر بہت آئے، اور اس سے مراد فلسطین کی سرزمین بھی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور بہت سارے پیغمبر کا مسکن بھی رہ چکی ہے۔ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل آئے تو اسی سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مخصوص کر دیا، یعنی بنی اسرائیل کا اصل وطن شام ہے، اور بالخصوص فلسطین کا علاقہ تھا۔ فرعون نے مصر میں ان کو غلام بنا کے رکھا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب وہ فلسطین میں جا کر آباد ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کی جو قوم تھی اس کو غرق کر دیا، پھر ان کو حکم ہوا کہ اب آپ جائیں اور جا کے فلسطین کی جو سرزمین ہے اس کو جو ہے فتح کریں۔ اور یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرو۔ اگر تم نافرمانی کرو گے تو بڑے نقصان میں پھنس جاؤ گے۔ بنی اسرائیل قوم کو ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے بہت دیا بھی، بہت وارن بھی کیا، اور ان کو مواقع دیے تاکہ یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان بھی کریں اور ان کے پیغمبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان بھی لائیں اور ان کے ساتھ کام بھی کریں۔ لیکن بس یہ کیا کرتے تھے، یہ روگردانی کرتے تھے، یعنی کسی کی بات مانتے نہیں تھے، نہ پیغمبروں کو مانتے تھے، اللہ کو بھی بڑے نعوذ باللہ من ذالک غرور طریقے سے ان کو پکارتے تھے۔ اے موسیٰ اپنے رب سے یہ کہو، اے موسیٰ اپنے رب سے اب یہ مانگو، اس طرح کر کے بات کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم یہاں پہ روگردانی کرو گے تو بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ آیت نمبر 22۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم باخوشی چلے جائیں گے۔ اچھا، یہاں پر نا ایک اور چیز بنی اسرائیل قوم کی ایک اور خصلت بتائی جا رہی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پر حکم دیا کہ جاؤ جا کے وہاں پہ نا جو لوگ بستے تھے نا وہ بڑے زور آور تھے، اونچے اونچے قد والے تھے، طاقتور تھے۔ فلسطین کی بات ہو رہی ہے نا، پیچھے آیتوں میں بھی یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے کہ جاؤ فلسطین میں جو لوگ ہیں وہاں سے اب تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ کیونکہ وہ مقدس ہے تمہارے لیے، اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ تم فتح حاصل کرو۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں اتنی یہ منہ زور جسے کہتے ہیں نا بے حس قوم تھی بنی اسرائیل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح بلا رہے ہیں، اے موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے پیار سے اپنی قوم کو بلاتے تھے۔ وہاں پہ جو لوگ رہتے تھے نا ان کو بولتے تھے عمالقہ۔ عمالقہ جو ہے وہ بہت طاقتور، مضبوط اور اونچے اونچے قد والے تھے، تو ان سے یہ بنی اسرائیل قوم ڈرتے بھی تھے اور یہ غرور میں بھی نہیں بولتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک حکم دے رہے ہیں کہ ہم تو وہاں پہ نہیں جائیں گے جب تک سے وہ خود سے وہاں پہ نہ چلے جائیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پیچھے والی آپ آیت دیکھیں، اس میں حکم دیا ہے کہ تم جو ہے وہ جنگ کرو، یعنی تم فتح حاصل کرو فلسطین پر، لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو نہیں جائیں گے جب تک سے وہ خود وہاں سے نہ چلے جائیں۔ بھائی خود کیسے جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، حرکت میں برکت ہے، اور یہ قوم اتنی زیادہ سرکش تھی کہ کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، ہل کے پانی بھی نہیں پیتے تھے، نہ کہ ان کے لیے اتنی بڑی بات کہ وہ اس سرزمین کو فتح کریں۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں اے موسیٰ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہے ہیں، اے موسیٰ
تم وہاں پر آپ جو ہے وہ جو ہمیں حکم ملا ہے ہم وہاں پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ وہاں پر جس طرح کے جو لوگ ہیں وہ بڑے طاقتور ہیں۔ ہاں وہ خود سے چلے جائیں، یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ اللہ سے کہو خود سے ان کو وہاں سے نکال دیں تو پھر باخوشی ہم چلے جائیں گے۔ آپ کا کیا کمال ہوا بھائی؟ ان کا کیا کمال ہوا بھائی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم حکم دے رہے ہیں بلکہ کہ تم فلسطین کی سرزمین کو فتح اس پر حاصل کرو، تو ان کا تو کوئی کمال نہیں ہے۔ اور پھر بتا رہے ہیں آخر میں، دیکھیں کیا لکھا ہے کہ پھر جب وہ نکل جائیں گے نا تو ہم بہت خوشی اور بہت اطمینان کے ساتھ ہم اس بستی میں چلے جائیں گے، جیسے نعوذ باللہ من ذالک اللہ پہ بڑا احسان کریں گے، سارا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو ہموار کر دیں، اس جگہ کو صاف کر دیں اور جا کے یہ آرام سے بیٹھ کر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں۔ یہ تو منافق قوم ویسے ہی مشہور ہے، پہلے بھی نافرمان قوم تھی اور ابھی بھی ان کا یہ حال ہے۔ دیکھیں نا فلسطین میں کیا حال کر رہے ہیں، کس طرح کا جو ہے وہاں پہ معاملہ کر رہے ہیں ان بیچارے فلسطینیوں کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ان کی شر سے بچائے۔ اچھا اب ہے آیت نمبر 23۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو اللہ کا فضل حاصل کر لیتے ہیں۔ کون لوگ اللہ کا فضل کون حاصل کرتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو گویا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اس پر اللہ کا انعام بھی ہے، فضل بھی ہے، رحمتیں بھی ہیں اور برکتیں بھی ہیں، کیونکہ جو لوگ اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں نا وہ متقی ہو جاتے ہیں۔ اور متقی کا مطلب کیا ہے؟ متقی کا مطلب ہے اطاعت کرنا، ذکر کرنا، شکر کرنا۔ اتنی اطاعت کرو کہ نافرمانی نہ کر سکو، اتنا ذکر کرو کہ ذکر کے بغیر رہ نہ سکو، اور اتنا شکر ادا کرو کہ ناشکری نہ کر سکو۔ دیکھیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ تم دروازے میں پہنچو تو جاؤ، تو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ تم ہلو تو، حرکت میں برکت ہے، تم اس بستی کی طرف جاؤ، دروازے میں پہنچو، جب تم قدم رکھو گے تو تم غالب آ جاؤ گے۔ تو اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ رکھو۔ دیکھیں یہاں پہ ایمان اور توکل یہ دونوں ایک ساتھ ساتھ ہیں۔ ایمان اور بھروسہ اللہ پر کیے بغیر آپ جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ مومن کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ رکھو ایمان کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پریشانی آپ کے اوپر ڈالی ہے اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ طریقہ یہ کہ اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، اس میں کرنا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ نے اللہ ہی سے مدد حاصل کرنی ہے، بجائے لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا۔ مجھے ایک یہاں پہ مثال بڑی اچھی یاد آ رہی ہے کہ جب ہم بچہ کوئی روتا ہے یا اس کو کوئی چوٹ لگتی ہے، محفل میں 10 سے 12 لوگ بیٹھے ہوں، برابر میں اس کا جو ہے باپ بھی بیٹھا ہو، لیکن بچہ ہمیشہ جاتا کس کے پاس ہے؟ ماں کے پاس۔ چاہے جتنی اس کو بڑی چوٹ لگی ہو، چھوٹی چوٹ لگی ہو، اس کو کوئی پریشانی ہو، اتنے لوگ بیٹھے ہوں محفل میں، لیکن وہ صرف اپنی ماں کے پاس جاتا ہے۔ بڑے ہو کے ہم اتنے بیوقوف کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہمارے اوپر جب کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، آزمائش آتی ہے تو ہم در کے ٹھوکریں کھاتے ہیں، در پہ جاتے ہیں، مدد کر دو، کچھ دے دو، ہمارے مسئلے کو حل کر دو۔ جب اللہ چاہتا ہے تبھی مسئلہ حل ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہے گا تو آپ در کی ٹھوکریں بھی کھا لیں، آپ جہاں تک پہنچنا چاہیں پہنچ بھی جائیں، لیکن اگر آپ کے نصیب میں وہ چیز نہیں ہے تو نہیں مل کے رہے گی۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے ایمان کے ساتھ کہ اس نے ہی پریشانی دی ہے، وہی دور کرے گا۔ پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم آگے تو بڑھو، قدم تو بڑھاؤ۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری طرف ایک قدم چل کے آؤ، میری رحمت دوڑ کے ڈانپے گی۔ تم دعا مانگو میں قبول کروں گا، تم بخشش مانگو میں بخشوں گا۔ یعنی پہلے تو انسان کو ہی آگے بڑھنا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، بس جو ہے وہ جب وہاں سے نکل جائیں گے، چلے جائیں گے اس بستی سے، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس والی آیت میں کہ قدم تو بڑھاؤ، ایک قدم تو آگے بڑھو گے تبھی تو غالب آؤ گے، اگر تم مومن ہو، اگر تم بھروسہ کرتے ہو مجھ پر۔
ایمان کے ساتھ اس پہ بھروسہ ایسا کرنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہ ہو۔ شک کا مطلب کیا؟ کہ اللہ ہی اس پریشانی کو دور فرمائے گا، بس اس کے بعد کوئی دوسرا جملہ نہیں۔ سچا ایمان کیا ہوتا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ جس میں شک نہ ہو، جس میں امید ہو، جس میں اطمینان ہو، جس میں سکون ہو کہ اللہ ہی دور فرمائے گا۔ آپ کے کرنے کے کام ہیں اسباب اختیار کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہے، اور اس کے ساتھ دعا مانگنا، پھر توکل اللہ کرنا۔ لیکن حدیث میں الفاظ آپ کو ملیں گے صحیح بخاری میں کہ پہلے اونٹ لاؤ، باندھو، پھر توکل کرو۔ اب یہ کوئی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ دروازہ اپنے گھر کے جو فرنٹ پر دروازہ لگایا ہوا ہے، لیکن اس کو آپ نے سارا دن ساری رات کھول کے رکھے اور یہ سوچ کے کہ توکل اللہ ہے، میرے گھر میں کوئی چور نہیں آئے گا۔ نہیں، اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے، دروازہ لگا کے دروازے کو بند کریں، پھر دعا مانگیں، پھر توکل کریں۔ جی، تو اس آیت میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ صرف اللہ پہ کیا جائے، وہ بھی پکے سچے ایمان کے ساتھ۔ آیت نمبر 24، قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اسی لیے تم اور تمہارا رب جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کا غرور دیکھیں اور ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں۔ دیکھیں نا، بنی اسرائیل قوم کا کیا کریکٹر ہے، یہ کیا ان کی اخلاق ہے، کتنے اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں لیکن سب سے زیادہ بد اخلاق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو حکم دے رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں کہ جاؤ تم دونوں جا کے لڑو، ہم یہی بیٹھے، ہاں ہم تیار ہیں وہاں جانے کے لیے، اس بستی میں لڑیں گے نہیں، ہم فتح حاصل نہیں کریں گے، تم جاؤ جو ہمارے لیے یہ سارے کام کرو اور اپنے رب سے کہو وہ بھی کرے، ہم پھر ہمیں بتا دو، ہم پھر وہاں پر داخل ہو جائیں گے۔ سوچئے کتنی بد اخلاق قوم ہے۔ یہاں پر ان کی ہٹ دھرمی سے ایک اور بات پتہ چلی کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ لوگوں کا ڈر بیٹھا ہوا تھا، ان لوگوں سے ڈرتے تھے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، وہ بڑے اونچے اونچے طاقتور اور بہت زیادہ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ قدرت حاصل کرنے والے، یعنی اپنے معاملات میں بڑے زور آور قسم کے لوگ تھے، وہ ان سے ڈرتے تھے یہ لوگ۔ اور پھر ایک اور اس میں بات کہ یہ اللہ کے لیے قربانی نہیں دینا چاہتے تھے، اللہ کو جو مطلب انہوں نے بڑا لائٹ لیا ہوا تھا نا۔ تو دیکھیں اس میں ہماری سمجھنے کی بھی بات ہے کہ کیا ہم اسی طریقے سے رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی اللہ کو بڑا لائٹ لیتے ہیں کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، گناہ کیے جاؤ، برائی کو عام کرو۔ دیکھیں نا، برائی کو اگر برائی جاننا چھوڑ دیا جائے تو وہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے، جو چیز بری ہے اس کو برا کہیں، اس سے رکیں اور اس کو لوگوں سے روکیں۔ ہمارا معاملہ کیا ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا نا تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی یہ اس کے اور اس کے اللہ کا معاملہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ برائی سے ایک دوسرے کو روکو اور نیکی میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، نیکی میں ایک دوسرے کو دعوت دو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے۔ اللہ بھی ان کو آزما رہا ہے، دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے کہ جاؤ وہاں پہ، تم جاؤ گے تمہارے لیے مشکل آسان ہو جائے گی، تم مجھ پہ بھروسہ کرو، اگر مومن ہو ایمان کے ساتھ جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں اس میں کیا جواب وہ دے رہے ہیں کہ نہیں اے موسیٰ، ہم یہ سب کچھ نہیں کریں گے، تم کرو، تمہارا رب کرے، ہم یہیں بیٹھیں۔ جب وہاں پہ سب وہ لوگ چلے جائیں، علاقہ خالی ہو جائے، وہاں پہ امن ہو جائے، سکون ہو جائے، تو ہمیں بتا دینا، ہم آرام سے وہاں پر آ کے بیٹھ کر اور پھر نعوذ باللہ من ذالک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ ان کا یہی رویہ رہا ہے جب بھی اور اب بھی۔ اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے معاملات اللہ کے ساتھ چیک کیجئے کہ کیا ہمارا معاملہ اللہ کے ساتھ اسی طرح کا تو نہیں ہے۔ اپنے اخلاق، اپنی محبت، اپنی عقیدت کو چیک ضرور کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔